ایک جادوئی جنگل کے درمیان جہاں روشنی سے چمکتے درخت اور کوسوں قزح کے رنگ بکھرتے تھے، وہاں ایک حیرت انگیز جادوئی گھوڑے تھے جن کی سنہری سینگ صبح کی سورج کی طرح چمکتے تھے۔ اسی جادوئی زمین میں ایک خوبصورت مگر پراسرار لڑکی رہتی تھی جس کا نام زینب تھا۔ وہ ایک شاہانہ اسلامی لباس پہنتی تھی۔ اس کے گلے میں ایک ستارے کی شکل کا لاکٹ تھا جو اس کی چھپی ہوئی شناخت کا واحد سراغ تھا۔ جادوئی گھوڑوں نے زینب کو بچپن سے پالا تھا۔ انہوں نے اسے مہربانی، ہمت اور جنگل کے جادوئی رازوں کے بارے میں سکھایا۔ زینب ان کے ساتھ رہ کر بہت خوش تھی، مگر اس کے دل میں ہمیشہ ایک بے چینی رہتی تھی۔ میں کون ہوں؟ وہ اکثر سوچتی تھی جب اس کا لاکٹ ہلکی روشنی کے ساتھ چمکتا تھا۔ جادوئی گھوڑے ہمیشہ اسے یقین دلاتے کہ وہ خاص ہے، لیکن اس کی اصل کہانی کبھی نہیں بتاتے تھے۔ ایک رات زینب نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے ایک عظیم محل دیکھا جو اندھیرے بادلوں کے نیچے ٹوٹ رہا تھا۔ سب سے اونچے مینار سے ایک سایہ دار عورت کی آواز آ رہی تھی، زینب، تم ہماری آخری امید ہو۔ زینب گھبرا کر جاگ اٹھی اور اس نے فوراً جادوئی گھوڑوں سے سوال کیا۔ آخرکار جادوئی گھوڑوں نے اسے حقیقت بتائی، زینب ایک ہوئی ہوئی شہزادی تھی۔ اس کے والدین بادشاہ جلال اور ملکہ مریم کو ایک ظالم جادوگر نے لیلے تخت سے معزول کر کے قتل کر دیا تھا۔ زینب کو بچانے کے لیے جادوئی گھوڑے اسے محل سے بھگا کر لے آئے تھے۔ اس کے بعد دل نے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اور اپنی سیاہ جادو کے ذریعے لوگوں پر ظلم کر رہی تھی۔ زینب نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ریاست کو آزاد کرائے گی۔ جادوئی گھوڑوں نے اسے ایک خاص خنجر دیا جو صرف سچائی اور ہمت کے ساتھ کام کرتا تھا۔ انہوں نے اسے بتایا، جب وقت آئے گا تمہارا لاکٹ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ جادوئی گھوڑوں کے ساتھ زینب اپنے سفر پر روانہ ہوئی۔ قلعہ افق پر نمودار ہوا، اس کے سیاہ مینار طوفانی آسمان کو چیر رہے تھے۔ زینب بڑے سیاہ دروازے کے قریب پہنچی جس پر سرخ چمکتے ہوئے نقش و نگار بنے تھے۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور نامعلوم آوازیں سرگوشی کر رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ ہوا بھاری محسوس ہونے لگی اور دیواریں جادوئی نشانوں سے جھلملا رہی تھی۔ قلعے کے پہلے کمرے میں زینب کو ایک دیوار ملی جو چمکتے ہوئے جادوئی اعداد و شمار سے بھری تھی۔ یہ ایک ایسا معمہ تھا جسے حل کرنا ضروری تھا۔ زینب نے اپنا لاکٹ تھاما اور دعا کی۔ اچانک لاکٹ چمکنے لگا اور دیوار پر چھپے ہوئے راز آشکار ہو گئے۔ زینب نے معمہ حل کیا اور دیوار روشنی میں تحلیل ہو گئی، راستہ کھل گیا۔ جیسے ہی زینب آگے بڑھی، دیواروں سے سائے کے جنگجو نکلے جن کی سرخ چمکتی آنکھیں اور دھوئیں جیسے ہتھیار خوفناک تھے۔ زینب نے اپنے خنجر سے دلیرانہ مقابلہ کیا۔ ہر وار کے ساتھ خنجر کی روشنی اندھیرے کو کاٹتی جا رہی تھی۔ جادوئی گھوڑے بھی اس کے ساتھ تھے جن کی سینگ روشنی کی دیوار بنا رہے تھے۔ آخرکار زینب ایک بڑے ہال میں پہنچی جہاں ایک مڑے ہوئے سیاہ تخت پر بیٹھی تھی۔ اس کے ارد گرد سیاہ دھواں پھیل رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں سردی اور نفرت تھی۔ خوش آمدید شہزادی، دل تنزیہ انداز میں کہا، تم یہاں تک تو پہنچ گئی ہو، لیکن تم مجھے کبھی شکست نہیں دے سکو گی۔ زینب نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا، تم نے میرا تخت چھینا ہے، لیکن سچائی اور انصاف ہمیشہ جیتتے ہیں۔ دل نے اپنی سیاہ جادو کا طوفان کھڑا کر دیا، زینب کو ایک گہرے دھند میں گھیرا۔ زینب کی نظر دھندلا گئی، مگر اس نے لاکٹ تھام کر دعا کی۔ لاکٹ کی روشنی سے دھند چھٹنے لگی۔ دونوں کے درمیان جادو اور ہمت کی جنگ چھڑ گئی۔ لکی چھری سے اندھیرے کے شعلے نکل رہے تھے، جبکہ زینب کا خنجر روشنی کی شعاؤں سے ان کا دفاع کر رہا تھا۔ قلعے کی دیواریں لرزنے لگی۔ اسی دوران زینب کے لاکٹ کی روشنی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے دل کے ماضی کی جھلکیاں دکھائیں۔ وہ کبھی ایک نیک اور محبت کرنے والی جادوگرنی تھی، مگر طاقت کی ہوس نے اس کے دل کو کالا کر دیا۔ زینب نے کہا، دل، تم ہمیشہ ایسی نہیں تھی۔ تمہارے اندر اب بھی بھلائی کا بیج موجود ہے۔ نفرت کو چھوڑ دو اور میری مدد کرو تاکہ ہم اس ریاست کو دوبارہ آباد کریں۔ دل لرز گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، اس نے کہا، میں نے اپنی طاقت کو ظلم کے لیے استعمال کیا، لیکن اب میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ دل نے اپنی چھڑی کو توڑ دیا
اور اس کے ساتھ ہی سیاہ جادو ختم ہو گیا۔ محل میں روشنی پھیل گئی اور قید کیے گئے سپاہی آزاد ہو گئے۔ انہوں نے زینب کے سامنے جھک کر وفاداری کا عہد کیا۔ جادوئی گھوڑوں نے قلعے کے باقی اندھیرے کو بھی دور کیا اور زمین پھر سے شاداب ہو گئی۔ زینب نے ریاست کا تخت سنبھالا اور انصاف و محبت کے ساتھ حکومت شروع کی۔ اس کا اسلامی شاہی لباس جو پفاستینوں سے مزین تھا اس کی ہمت اور ایمان کی علامت بن گیا۔ زینب نے کبھی جادوئی گھوڑوں کو نہیں بلایا اور ہمیشہ ان کی مہربانی اور تعلیمات کو یاد رکھا۔ یہ کہانی نہ صرف ایک کھوئی ہوئی شہزادی کی ہے بلکہ ہمت، سچائی اور انصاف کی جیت کی بھی ہے۔